بھائی آنکھیں درد ہونے لگی جب میں یوٹیوب کو آن کیا تو اسکرین پر یہ آج تک نیوز والا آیا۔ میں نے ویڈیو کو دیکھا، اسدالدین اویسی صاحب سے ریلیٹڈ ویڈیو تھی۔ میں نے اس ویڈیو کو دیکھنا شروع کیا، پھر میں نے کمنٹس پڑھنا شروع کر دیا۔ آنکھیں درد ہونے لگی، سچ بتلا رہا ہوں، آنکھیں درد ہونے لگی پڑھتے پڑھتے۔ کوئی پی ایم مودی جی کے متعلق سے برے برے اناپ شناپ بک رہے ہیں، جو کہ پنجاب میں جو معاملات ہوئے تھے شاید آپ جانتے ہوں گے۔ یوں ہی اسدالدین اویسی صاحب کے متعلق بک رہے ہیں کہ کہاں گئی وہ جو 15 منٹ والے پولیس کو ہٹا دو والی باتیں، کہاں گئی۔ اسدالدین اویسی صاحب تو کے اوپر جو فائر ہوئے تو ان کی تو حالت ہی خراب ہو گئی، ان کا ریئیکشن ہی الگ ہے۔ میں ایکسیپٹ کرتا ہوں آپ کی بات کو کہ اس وقت اسدالدین اویسی صاحب کے بولنے کا ریئیکشن الگ تھا، ٹھیک، مگر ابھی تو بہت سارے اجلاس ہونے والے نا۔ ابھی تو یو پی میں الیکشن ہونے والا ہے، اس میں بہت سارے جلسے ہوں گے، تو دیکھنا بھائی جس طرح سے وہ کل دہاڑ رہے تھے آج بھی دہاڑیں گے، اور سانسد میں تو جا کے دہاڑ بھی دیے بھائی۔ تو تمہارے کرنے اور تمہارے اچھے کمنٹس کرنے یا برے کمنٹس کرنے سے نہ اسدالدین اویسی صاحب کی شان میں کچھ کمی آ سکتی ہے یا زیادتی ہو سکتی ہے، نہ پی ایم مودی جی کی شان میں کچھ زیادتی ہو سکتی ہے، نہ کمی ہو سکتی ہے۔ پی ایم مودی جی ہمارے انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں۔ اسدالدین اویسی صاحب ایک حق بولنے والے نیتا ہے تو ہے، وہ ایک سانسد میں دہاڑنے والے شیر ہے تو ہے۔ تمہارے برے برے کمنٹس کر دینے سے کیا گھنٹہ اثر پڑے گا؟ اور میں ان تمام تر کتوں کو چیلنج کرتا ہوں جنہوں نے جو گولی چلائی، ان تمام تر کتوں کو، ہاں بھائی ایک دم ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں یہ باتیں۔ تم اسدالدین اویسی صاحب پر لاکھ گولیاں چلا، انہوں نے تو سانسد میں پولیس اور باڈی گارڈ اور سیکورٹی لینا ہر چیز سے نفی کر دیا، انہوں نے منع کر دیا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں آزاد گھومنا چاہتا ہوں، کئی سالوں سے میں آزاد گھوم رہا ہوں، میں آزاد گھومنا چاہتا ہوں رب تبارک و تعالیٰ کی اس دنیا میں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم لاکھوں گولیاں کی بوچھار لگا دو اسدالدین اویسی صاحب پر، کچھ نہیں ہوگا، تمہاری لاکھوں ہزاروں گولیاں ضائع جائے گی۔ کیوں؟ چیلنج کے ساتھ یہ عبدالہادی کہتا ہے، کیونکہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تر لوگوں کی موت کو متعین و مشخص کنفرم کر دیا ہے۔ اسدالدین اویسی صاحب کی موت کو رب تبارک و تعالیٰ نے متعین و مشخص و کنفرم کر دیا ہے۔ اگر تم لاکھ گولیاں چلاؤ گے، 1000 گولیاں چلاؤ گے، اور اگر رب تبارک و تعالیٰ کی وہاں چاہت نہ ہوگی، رب تبارک و تعالیٰ نہ چاہے گا، تو تمہاری ہزاروں لاکھوں گولیاں یوں ہی ضائع اور برباد لوٹ جائے گی۔ کیونکہ جب تک رب تبارک و تعالیٰ نے اسدالدین اویسی صاحب کی وہاں اس وقت موت کو متعین نہ کیا ہوگا، تو تمہارے لاکھوں ہزاروں گولیاں چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ وہ اس لیے کہ دنیا کے تمام تر لوگ یہ چاہے کہ ہم اسدالدین اویسی کو ہم مار دے، ختم کر دو، اس کو قتل کر دو، اس کا مرڈر کر دے، اور اگر ایک ذات جسے رب کہتے ہیں، اور اگر وہ نہ چاہے گا تو یہ دنیا کے تمام تر لوگوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور مجھے پورا بلیو، بھروسہ، اعتماد ہے کہ ہر چیز رب تبارک و تعالیٰ کی ہی چاہنے سے ہوتا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی حکم سے یہ ساری کائنات چلتی ہے۔ اور رہی بات کہ اسدالدین اویسی صاحب کی، تو رب سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جب تک ان کی زندگی ہے تمام تر آفت و بلیات سے محفوظ رکھے۔ اور میں اسدالدین اویسی صاحب سے میری نسبت تھی، ہے، اور انشاءاللہ رہے گی۔ میں ان کا تھا، ہوں، اور انشاءاللہ رہوں گا۔ میں ناجائز و جائز، حق و باطل میں تمیز کرنے کی میرے میں صلاحیت و قوت، اور وہ ایجوکیشن، وہ تعلیم، وہ شکچھا ہے کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، میں ان چیزوں کو تمیز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ لہذا میں اسدالدین اویسی صاحب کا تھا، ہوں، اور رہوں گا۔ کلومیٹر کی دوری پر وہ آتے ہیں ہم لوگوں کے لیے، کیا ان کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں یار؟ اتنے وہ جائیداد
کے مالک ہیں جو ساری زندگی یوں ہی بیٹھ کر وہ کھا سکتے ہیں۔ جمن مسلمان اپنے پیٹ کے لیے اور اپنے فائدہ کے لیے ان کے خلاف زہر اگلتے ہیں، لہٰذا ان تمام تر جمن مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اب بھی اپنی آنکھیں کھولو اور جو حق پر ہے ان کا ساتھ دو۔ اور یو پی والوں سے میری گزارش ہے، جتنے بھی لوگ میری ویڈیو یو پی سے دیکھ رہے ہیں ان تمام تر لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ جہاں تک ہو سکے اسدالدین اویسی صاحب کی ہیلپ مدد کریں تاکہ وہ آگے بڑھ سکے اور وہ حق بات بول سکے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی کافی، اب اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی پیاری دعا میں بھائی کو بھی یاد رکھیے گا۔